فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مولود کعبہ کا اسم مبارک، صفحہ نمبر 67۔ ہم گزشتہ داستانوں میں اشارہ کر چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے نام رکھنے کی درخواست حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ کے توسط سے مکے سے باہر ہو چکی ہے کہ خداوند متعال نے سبز لوح کو آسمان سے بھیجا اور اس وسیلے سے علی کا نام رکھا گیا۔ یہ سبز تختی آسمان سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے لائی گئی اور کعبے میں آویزہ کی گئی تاکہ آنے والی نسلیں علی کو اچھی طرح جان سکیں اور آپ کی زندگی کے ابتدائی ایام میں آپ کی عظمت و بزرگی سے باخبر ہو سکیں۔ یہ لوح خانہ کعبہ میں اس طرح آویزہ تھی کہ کسی کو جرت نہ ہوتی تھی کہ اس کو ہاتھ لگائے۔ حشام بن عبد الملک کے زمانے میں اس تختی کو خانہ کعبہ سے ہٹایا گیا۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 35۔ اگلی ہیڈنگ ہے آسمان سے ایک نورانی جلوہ۔ حضرت علی خانہ کعبہ میں متولد ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد سے فرمایا، اے چچی، آپ حضرت حمزہ کے پاس جائیں اور ان کو اس نومولود کی خوشخبری دیں۔ جناب فاطمہ نے ان کو خوشخبری سنائی۔ جب آپ واپس لوٹیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک نور امیر المومنین کے وجود اقدس سے آسمان کی طرف گیا۔ دوسرے دن پیغمبر اسلام پھر علی کو دیکھنے کے لیے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لائے۔ جب علی کے چہرہ نبوت پر نگاہ پڑی تو آپ آداب سلام بجا لائے۔ آپ چہرہ رسول کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے اشارے سے خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے آغوش رحمت میں لیں اور پہلے دن کی طرح مجھے آب زلال سے سیراب کرائیں۔ پیغمبر نے آپ کو آغوش میں لیا اور جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا، خدا کی قسم کہ یہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ ریفرنس مناقب ابن شہر آشوب جلد 2۔ اگلی ہیڈنگ ہے مومنین آپ کے وسیلے سے کامیاب ہوں گے۔ پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے علی کو پکڑا تو آپ نے ان آیات کی تلاوت کی جو مجھ پر بعد میں نازل ہوئی تھیں۔ امیر المومنین نے اپنے سینے کو صاف کیا اور سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کو پڑھا اور اس کے بعد پیغمبر نے علی سے اس طرح خطاب کیا، قد افلحوا بک انت اللہ امیرہم، آپ کے وسیلہ ظفر سے مومنین کامیاب ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی قسم، آپ ان کے امیر ہوں گے اور اپنے علوم سے مومنین کو توشہ دیں گے اور وہ استفادہ کریں گے۔ خدا کی قسم، آپ مومنوں کے رہبر و رہنما ہوں گے اور وہ آپ کے وسیلے سے ہدایت پائیں گے۔ خدا کی قسم، آپ میرے جانشین، وزیر اور داماد ہوں گے۔ آپ میرے دین کی مدد کریں گے اور میرے قرضوں کو ادا کریں گے۔ میرے 2 نواسوں کے باپ ہوں گے اور میری امت کے خلیفہ ہوں گے۔ مبارک باد ہے اس کے لیے جو آپ کے تابع ہوگا اور آپ کو دوست رکھے گا، اور وائے ہو اس پر جو آپ سے دشمنی رکھے اور آپ کی معصیت کرے۔ خدا کی قسم، آپ سے وہ دوستی رکھے گا کہ جو خوش بخت ہوگا اور دشمنی وہ کرے گا جو بدبخت ہوگا۔ امالی شیخ طوسی و بحار الانوار۔
اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کی دعوت عقیقہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اس مولود مسعود کی ولادت پر ایک عقیقے کا اہتمام کیا۔ آپ نے دعوت عمومی کی کہ جو چاہے میرے بیٹے علی کے عقیقے میں شمولیت کرے۔ مہمانوں کی پذیرائی کے لیے 300 اونٹ، 1000 گائیں اور بکروں کو قربان کیا گیا۔ عقیقے کی دعوت منعقد ہو گئی اور دسترخوان بچھائے گئے۔ حضرت ابو طالب نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، جو بھی میرے بیٹے کے عقیقے میں شمولیت کرے وہ 7 مرتبہ کعبے کا طواف کرے، اور جب میرے گھر میں داخل ہو تو میرے بیٹے علی کو سلام کہے، کیونکہ خداوند متعال نے اس بچے کو خصوصی شرف و کمال عطا کیا ہے۔ لوگ حضرت ابو طالب کے اعلان کے مطابق پہلے کعبے کا طواف کرتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور مولود مسعود پر سلام کرتے، اور پھر دسترخوان پر بیٹھتے اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 35۔ ہیڈنگ مظلوم علی۔ علی نے فرمایا کہ میں بچپن سے لے کے آج تک مظلوم ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام رسول اللہ کی اقتداء میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ امام علی بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب ان کے قریب پہنچ چکے تھے اور آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند جعفر بھی تھے۔ حضرت ابو طالب نے جعفر کو کہا کہ اے میرے بیٹے، جاؤ اور اپنے چچا زاد محمد کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ جناب جعفر نے بھی رسول اعظم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ابو طالب بھی بہت خوش ہوئے اور آپ نے خوشی کی حالت میں ان اشعار کو ادا کیا۔ اس کے بعد عربی کے کچھ اشعار موجود ہیں۔ ان علی و جعفر ثقتی عند مسلم الزماں وکربی واللہ لا اخذل النبی ولا یغزلہ من نبی ذو حسب لا تغزى لا وانصر ابنی عمکما اخی لا امی من بینہم و ابی۔ عزیزان، اس کے بعد باب دوم کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے از بعثت تارحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہیڈنگ ہے بہترین شخص کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، بہترین شخص کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے بہترین، سب سے بہتر، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ فضیلت والا اور بہشت کے نزدیک ترین شخص وہ ہوگا جو میرے نزدیک تر ہوگا، اور میرے نزدیک پرہیزگار اور نزدیک تر علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں۔ ریفرنس یناب المودہ صفحہ 247۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی سخاوت کا نرالا انداز۔ شیعہ اور سنی دونوں طرف سے متواتر روایات کے مطابق نقل ہوا ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے، اور یہ علی کی ولایت و رہبری کی رسول کے بعد دلیل و سند ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی مسجد میں نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ اس وقت فقیر مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد میں حاضرین سے مدد طلب کی۔ کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ حضرت علی اس وقت رکوع کی حالت میں تھے۔ آپ نے چھوٹی انگلی سے اپنے دائیں طرف اشارہ کیا۔ سائل نے آپ کے نزدیک آ کر وہ انگشتری اتار لی۔ لہٰذا اس لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام نے نماز میں حالت رکوع میں صدقہ مستحبی کے طور پر فقیر کو زکوٰۃ دی، اور اللہ تعالیٰ کو علی کی یہ سخاوت بہت پسند آئی، تو آپ کی شان میں اس آیت کو نازل فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بریکٹ میں ہے غایۃ المرام 42 ترک اہل سنت 19 اہل تشیع کے مطابق روایت پائی جاتی ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ یہ انگشتری ایک مشرک مروان ابن توق نامی شخص کی تھی۔ امام علی نے جنگ کے دوران جب اس پر کامیابی حاصل کی
اور آپ اس پر غالب آئے تو آپ نے اس کو ہلاک کیا اور اس کی انگوٹھی کو مال غنیمت کے طور پر اتارا۔ آپ نے وہ انگوٹھی رسول اعظم کی خدمت میں پیش کی تو رسول اعظم نے حکم دیا کہ علی اس مال غنیمت سے آپ خود استفادہ کیجیے۔ ریفرنس ہے وقائع الایام صفحہ نمبر 627۔ ہیڈنگ ہے شیعان علی کی خصوصیت۔ ایک دن جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ اے علی، اپنے شیعوں اور پیروکاروں کو 10 خصوصیت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ خصوصیات کیا ہیں کہ حلال زادہ ہوگا، اس کا ایمان صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھے گا، ان کی قبر کشادہ ہوگی، پل صراط پر گزرتے وقت ان کے لیے روشنی کا انتظام ہوگا، فقر و غربت اور بے نیازی قلب کی پرواہ نہ کریں گے، خدا کے دشمنوں کے دشمن ہوں گے، ان کے گناہوں کو بخشا جائے گا، میرے ساتھ بہشت میں ہم نشین ہوں گے۔ ریفرنس ہے نسائی صفحہ نمبر 301۔ اگلی ہیڈنگ ہے حیوانات۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پیغمبر اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، مسخ شدہ حیوان کون سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ 13 ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی معراج پیغمبر میں۔ ایک دن پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے فرمایا کہ یا علی، میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ 3 جگہوں پر پایا اور مجھے آپ کا نام اپنے ہمراہ پا کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میں جب معراج کے سلسلے میں آسمان سے بیت المقدس تک پہنچا تو میں نے ایک تختی کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، محمد اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ میں نے اس کے وزیر جانشین کے ساتھ اس کی تائید کی ہے اور اس کے وزیر کے ساتھ اس کی مدد کی ہے۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ میرا وزیر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب۔ اور دوسری مرتبہ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، میں نے وہاں پر لکھا ہوا دیکھا، میں خدا یکتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد میری مخلوق میں سے برگزیدہ ہیں، اور میں نے ان کے وزیر سے تائید کی ہے اور اس کے وزیر کے وسیلے سے ان کی مدد کی ہے۔ پھر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرا وزیر کون ہے؟ اس نے کہا علی ابن ابی طالب۔ اور پھر جیسے ہی میں نے سدرۃ المنتہا کو عبور کیا اور عرش پروردگار عالم تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں خدا یکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد میرے حبیب ہیں، اور ان کے وزیر کے ساتھ میں تائید میں نے کی ہے، اور ان کے وزیر کے ساتھ میں نے ان کی مدد کی ہے۔ ریفرنس ہے نسائی صفحہ نمبر 471۔ اگلی ہیڈنگ ہے راہ بہشت۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ تم میں سے میرے ساتھ اخلاق و روش میں سب سے زیادہ مشابہت کون رکھتا ہے؟ علی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ضرور فرمائیں۔ حضور نے بیان فرمایا، تم میں سب سے زیادہ اپنے وابستگان کے لیے خوش اخلاق، سب سے زیادہ بردبار اور سب سے زیادہ نیک ترین واقع ہو، اور تم میں اپنی نسبت سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے اضافہ کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، جس نے مجھ پر درود نہ بھیجا اس نے راہ بہشت کو گم کر دیا۔ ہیڈنگ ہے رسول نے علی کی پرورش کی۔ جب حضرت علی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو رسول اکرم نے آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد سے فرمایا، چچی جان، آپ جائیں اور حضرت حمزہ کو اس مولود مسعود کی اطلاع دیں۔ فاطمہ بنت اسد نے بارگاہ رسالت میں کہا، یا رسول اللہ، اگر میں حمزہ کے گھر گئی تو علی کو دودھ کون پلائے گا؟ رسول اکرم نے فرمایا، چچی آپ جائیں، میں خود پلاؤں گا۔ جب علی نے دودھ کی طلب کی تو آپ نے زبان رسالت کو دہن امامت میں رکھا۔ علی پیٹ بھر کر سیراب ہوئے۔ پھر بی بی فاطمہ واپس گھر لوٹیں تو آپ نے دیکھا کہ علی آرام سے کھیل رہی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، چچی جان، علی کے گہوارے کو میری چارپائی کے نزدیک کر دیں۔ رسول اعظم نے اپنے وزیر کی شخصی طور پر تربیت کی، علی کا لنگوٹ تبدیل کیا اور ان کے منہ میں
دودھ دیا، اور جب علی گہری نیند سو جاتے تو آپ ان کے گہوارے کو حرکت دیتے، اور جب علی بیدار ہو جاتے تو آپ ان سے لاڈ پیار کی باتیں کرتے۔ علی کو اپنے سینہ نبوت پر لٹاتے، آپ علی کو مکے کے پہاڑوں، دروں، ندی نالوں پر لے جاتے اور قدرت کے شاہکار مناظر دکھاتے اور علوم و اسرار الہیہ کی آپ کے کان میں تعلیم دیتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی اور ابلیس ملعون۔ امیر کائنات کا بیان ہے کہ میں ایک روز خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کے سفید اور لمبے لمبے بال تھے اور اس کی ابرو آنکھوں پر آئے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور سیاہ ٹوپی تھی اور پشم کا قمیص تھا۔ وہ بوڑھا آدمی حضرت کے قریب ہوا جبکہ آپ دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، میرے حق میں دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے بوڑھے، تیرے لیے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ تو نے اپنے اعمال کو تباہ کر دیا ہے اور تیرے حق میں مغفرت کی دعا قبول نہ ہوگی۔ بوڑھا پریشانی کی حالت میں رسول خدا کی محفل سے اٹھ بیٹھا، جس راہ سے آیا تھا واپس لوٹ گیا۔ اس وقت رسول اکرم نے مجھ سے فرمایا، یا علی، کیا آپ نے اسے پہچانا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس کو نہیں پہچانا کہ یہ کون تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ ابلیس ملعون تھا۔ علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابلیس کا نام سنا تو میں جلدی سے اٹھا اور اس بوڑھے کو جلدی سے جا کر پکڑا۔ میں نے اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کی اور اس کو میں نے زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے کو دبایا تاکہ اس کو ہلاک کر دوں۔ تو اس نے اسی حالت میں میرا نام لے کر چیخ ماری اور اس نے التجا کی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ پھر اس نے کہا، مجھے روز قیامت وقت معلوم تک مہلت دی گئی ہے اور میں اس دن تک زندہ رہوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ خدا کی قسم یا علی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بس میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ ایک معیار بنا لینا کہ جو بھی آپ کے ساتھ دشمنی عداوت رکھے گا اور اپنے دل میں تیرے ساتھ کینہ رکھے گا تو اس نے خود اپنی ولادت کی طہارت میں تردید کی اور اس نے مجھے اپنے باپ کے ساتھ شریک کار بنایا۔ علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے کلام سے ہنسی آئی اور میں واپس آ گیا۔ ریفرنس بہار الانوار، جلد 27، صفحہ 148۔ اگلی ہیڈنگ ہے حقیقی دوست کون؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک پہاڑ لرزنا شروع ہو گئے اور سخت قسم کا زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے پہاڑ، آرام کر کہ تیرے پہ اوپر پیغمبر اور اس کے دوست کہ جو اس کا شاہد ہے کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہاڑ فوراً خاموش ہو گئے اور اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے اور انہوں نے حکم رسول کی اطاعت کا نمونہ پیش کیا۔ ریفرنس بہار الانوار، جلد 10، صفحہ نمبر 40۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی نے بتوں کو توڑا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاریک راتوں میں ایک رات رسول خدا نے مجھے طلب فرمایا۔ میں فوراً بارگاہ رسول میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، یا علی، اپنی شمشیر کو اٹھاؤ اور کوہ ابو قبیس پر چلے جاؤ، وہاں پر جو آپ کو نظر آئے اسے ہلاک کر دو۔ علی فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے فرمان کی اطاعت بجا لاتے ہوئے کوہ ابو قبیس پر گیا۔ میں جو ہی پہاڑ کے اوپر گیا تو میں نے ایک ہیبت ناک سیاہ چہرے والے، جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، مرد کو دیکھا۔ اس نے مجھے نام لے کر پکارا۔ میں نے تلوار کے ایک وار سے اس کے 2 حصے کر دیے۔ اس دوران میں نے نالہ و فریاد کی چیخ و پکار سنی جو مکے کے گھروں سے اٹھ رہی تھیں۔ میں واپس رسول اعظم کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ اس وقت حضرت اپنی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر تھے۔ میں نے اسے اس قتل ہونے والے شخص اور صداؤں کا آپ کو بتایا تو حضرت نے فرمایا، یا علی، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس کو قتل کیا؟ میں نے کہا، خدا اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے لات و عزا بتوں کو توڑا ہے، خدا کی قسم اس کے بعد یہ ان بتوں کی پرستش نہ کریں گے۔ ریفرنس بہار الانوار، جلد 39، صفحہ 186۔ ہیڈنگ دوسری دفعہ بتوں کو توڑنا۔
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شب رسول خدا نے مجھے طلب کیا۔ آپ اس شب اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا، یا علی آمادہ ہو جاؤ اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ آپ آگے آگے چلتے گئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے حرکت کرتا رہا، یہاں تک کہ ہم رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ پہنچ گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، یا علی میں جھکتا ہوں اور آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھیں۔ میں حکم رسول کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا۔ مجھے وہاں سے جو بت ملا میں نے ان کی مٹی پلید کر دی۔ میں نے تمام بت توڑ کر نیچے پھینک دیے اور ہم دونوں بھائی واپس گھر آ گئے۔ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، یا علی سب سے پہلے جنہوں نے بتوں کو توڑا وہ آپ کے جد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جس نے آخر میں بتوں کو توڑا وہ آپ ہیں۔ صبح سویرے بت پرست اپنے خداؤں کے پاس گئے تو وہ ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، ان کا حشر نشر ہو چکا تھا اور وہ زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ تو اہل مکہ نے غور و فکر کر کے نتیجہ نکالا کہ یہ محمد اور آپ کے چچا زاد بھائی علی ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ علی کے ہاتھوں 2 دفعہ بت توڑے گئے، ایک دفعہ ہجرت رسول سے پہلے اور فتح مکہ پر، اور پھر فتح مکہ کے بعد۔ ریفرنس ہے کشف الغمہ جلد 1 صفحہ 79۔ ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ۔ عرب اپنی کثرت نسل پر فخر و مباحات کرتے تھے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے ہاں لڑکے زیادہ پیدا ہوں۔ بیٹی کی ولادت پر ان کے گھروں میں سوگ منایا جاتا تھا اور وہ اپنے آپ کی سبکی محسوس کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن 3 مردوں نے ایک عورت سے ہم بستری کی اور نتیجے کے طور پر وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے بچے کو جنم دیا۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا تھا کہ بچہ میرا ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ یاد رہے اس وقت تک سورہ مبارکہ نور نازل نہ ہوئی تھی تاکہ زنا کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں۔ لہٰذا اس نومولود کے بارے میں تنازع ہو گیا اور وہ رسول اعظم کی خدمت میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فیصلہ علی کی طرف بھیج دیا۔ امیر المومنین نے حکم دیا کہ ان تینوں کے نام 3 چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر لکھے جائیں اور اس بچے کی طرف پھینک دیں۔ جس کو بچے نے اٹھا لیا وہ اس کا باپ ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے اس قرعہ والے فیصلے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے تشبیہ دی ہے اور آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فینا اہل البیت من یغضی علی سنن داؤد۔ ریفرنس ہے کتاب معصوم دویم جواد فاضل صفحہ 155۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کا فیصلہ کافی ہے۔ ایک گائے نے اپنے سینگوں سے ایک گدھے کو زخمی کر دیا۔ گدھے کے مالک نے پیغمبر اکرم سے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے گدھے کو فلاں کی گائے نے زخمی کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابھی چپ ہی تھے کہ حضرت ابو بکر نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا، ایک بے زبان حیوان نے دوسرے بے زبان حیوان کو زخمی کیا ہے، اس میں گائے کے مالک کا کیا قصور ہے؟ وہاں امیر المومنین علی بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر گائے آزاد تھی اور اس گدھے پر حملہ کر دیا تو پھر اس گائے کے مالک تاوان دے گا، کیونکہ گائے وحشی تھی اور اس نے اسے کھلا چھوڑ رکھا تھا کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ لیکن اگر گائے بندھی ہوئی تھی اور گدھا اس کے آگے آ کر خرمستیاں کرتے ہوئے گزرا اور نتیجے کے طور پہ مارا گیا تو پھر گائے کے مالک کا اس میں کیا قصور ہے اور اس پر کوئی تاوان وغیرہ نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، علی کا فیصلہ کافی ہے۔ ریفرنس کتاب معصوم دویم۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ ایک دن علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینے کے ایک راستے کو عبور کر رہے تھے کہ اچانک ایک دراز قد آدمی سامنے آ گیا۔ اس نے فرمایا، اس نے حضور کو سلام کیا اور آپ کے شایان شان احترام و اکرام بجا لایا، اور پھر اس نے علی کی طرف رخ کر کے کہا، اے خلیفہ چہارم، آپ پر میرا سلام اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ پھر اس نے رسول اعظم کی طرف رخ کر کے کہا کہ جو میں نے کہا ایسا نہیں ہے؟
آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ نامعلوم شخص وہاں سے چلا گیا۔ علی نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اس نامعلوم شخص نے مجھے کیا لقب دیا؟ آپ نے ساتھ اس کی تصدیق بھی کر دی، کیا میں چوتھا خلیفہ ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ حمد و سپاس ہے اس ذات کے لیے جو یکتا ہے۔ جس طرح اس نے کہا تم چوتھے خلیفہ ہو، کیونکہ اس زمین پر پہلے خلیفہ حضرت آدم ہیں، دوسرے داؤد علیہ السلام، تیسرے ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے بھائی۔ خداوند متعال سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، خدا اور اس کے رسول کی طرف سے عمومی لوگوں کے لیے روز حج اکبر اعلان ہے کہ خدا اور اس کا پیغمبر مشرکوں سے بیزار ہیں۔ اے علی، خدا اور رسول کی طرف سے مشرکوں سے برات کا ابلاغ کرنے والا تو ہے۔ تو میرا وصی اور وزیر ہوگا، تو میرے قرض کو ادا کرے گا، لہٰذا اس طرح تم چوتھے خلیفہ ہوگے۔ لہٰذا اس نسبت سے اس شخص نے آپ کو اس عنوان سے سلام کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ آپ کے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ریفرنس عیون اخبار رضا جلد 2 صفحہ 9۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی نیک ترین شوہر ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا میری لاڈلی زہرا کو میرے پاس لاؤ۔ جناب ام سلمہ نے فوراً تعمیل حکم کرتے ہوئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئیں، جبکہ بی بی پاک کا پیراہن زمین پر خط کھینچ رہا تھا اور آپ کے چہرے سے شرم و حیا کا پسینہ ٹپک رہا تھا۔ ملکہ عصمت یوں ہی رسول مقبول کے پاس آئیں تو لڑکھڑا کر زمین پر گر گئیں، تو اس وقت رسول اعظم نے فرمایا اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں لغزش سے محفوظ کرے۔ آپ اپنے شفیق اور رحمت دو جہاں باپ کے سامنے بیٹھ گئیں۔ حضور نے شہزادی عصمت کے چہرہ نورانی سے پردہ ہٹایا اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بارگاہ رب العزت میں دست دعا بلند کیے کہ اے خدا، تو اپنے پیغمبر کی بیٹی کو مبارک بنا۔ پھر آپ نے فرمایا علی، فاطمہ آپ کے بہترین زوجہ ہیں، اور پھر فرمایا اے فاطمہ، علی آپ کے بہترین شوہر ہیں۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 43 صفحہ 96۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ جمل کی خبر دی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اس دنیا سے رحلت فرمائیں گے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا ہر پیغمبر کا وصی اسے غسل دیتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی رحلت کے بعد علی کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ 30 سال، جس طرح یوشع بن نون جو کہ حضرت موسیٰ کے وصی تھے، وہ حضرت موسیٰ کے بعد 30 سال زندہ رہے۔ حضرت موسیٰ کی زوجہ صفورہ شعیب علیہ السلام نبی کی بیٹی تھی۔ انہوں نے یوشع بن نون کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں رہبری اور پیشوائی میں تم سے بہتر و سزاوار ہوں۔ یوشع نے ان سے جنگ لڑی اور اس سے سخت جنگ ہوئی اور آخر وہ مغلوب ہو گئی اور اسے قیدی بنا لیا گیا اور اسیری کی حالت میں اس سے اچھا سلوک کیا گیا۔ علی بھی عائشہ سے جنگ کریں گے اور کافی شدید جنگ ہوگی اور آخر میں عائشہ اسیر ہو جائیں گی اور علی ان سے اچھا سلوک کریں گے، اور خدا نے اس کے بارے میں نازل فرمایا ہے اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور اگلے زمانہ جاہلیت کی بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ پروردگار کی زمانہ جاہلیت قدیمی سے مراد صفورہ دختر شعیب نبی تھیں۔ ریفرنس کمال الدین جلد 1 صفحہ 27۔ اگلی ہیڈنگ ہے موت کے تیر خطا نہیں جاتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جاسوس کے موقع پر ان اشعار کو پڑھا، جن کا ترجمہ ہے موت باپ کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی بیٹے کو۔ اس کا پروگرام تو اس وقت تک رہے گا جب تک سارے نہ مارے جائیں گے۔ موت نے تو پیغمبر اسلام کو بھی امت کے لیے نہ چھوڑا۔ اگر خداوند متعال پیغمبر اسلام سے پہلے کسی کو موت کے ہاتھوں میں نہ جانے دیتا تو پھر حضور بھی باقی نہ رہتے۔
موت کے تیر تو ہم سے بھی خطا نہ ہو گئے، آج ہم سے جو تیر فوت ہو گئے ہیں وہ کل فوت نہیں ہوں گے۔ ریفرنس انوار البہا یا انوار البہیہ، صفحہ نمبر 42۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی نے ذوالفقار کہاں سے لی؟ سرکار علی علیہ السلام کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے؟ علی علیہ السلام کے ہاتھ کس طرح آئی، اس کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنگ بدر میں دشمنان اسلام کے ہاتھوں سے علی کو ملی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبیہ اور منبع یہ دو حجاج کے بیٹے تھے۔ یہ قریش کے بے ترتیب اور پست لوگ تھے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرتے تھے، بد اخلاقی اور بد کلامی کے ساتھ حضور سے ہم کلام ہوتے تھے۔ منبع کو عاص کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس نے ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر میں شرکت کی اور حیدر کرات کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوا۔ اس وقت عاص بن منبع کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی۔ اس کے قتل کے بعد وہ تلوار علی کے ہاتھ میں آ گئی۔ علی وہ تلوار لے کر پیغمبر کے پاس آ گئے، حضور نے وہ تلوار علی کو عطا کر دی۔ ریفرنس ہے کامل ابن اسیر، جلد 2، صفحہ 50۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے ریڈنگ کو جاری رکھا جائے گا۔ صفحہ نمبر ہے 83 اور اگلی ہیڈنگ ہوگی اصلی مومن۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔